السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ڈاکیومنٹری ایک ایسے ٹاپک پر ہے جس کی گرفت میں آپ، میں اور تمام لوگ ہیں، دنیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی زندگی آباد بھی کی ہے اور برباد بھی۔ یہ ویڈیو صرف ایک سچائی ہے جس کی گرفت میں آج آپ اور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کا یہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے۔ اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو سخت لگے اس کے لیے تہہ دل سے معذرت۔ دنیا ایک خوبصورت جھوٹ، دنیا a beautiful lie۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا ایک نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے محض کچھ پل ہے، کچھ ایسے پل جو کہ ہماری آخرت سدھار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ کیا ہم اس دنیا کو اس طریقے سے بسر کر رہے ہیں جیسا کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے؟ جواب ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں وجود دیا ایک مقصد کے ساتھ۔ ہم سے پہلے والی امتوں کو بھی اللہ نے وجود دیا ایک مقصد کے ساتھ۔ جب ہم سے پہلے کی قوم گمراہ ہوئی ان کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ کچھ لوگ نبیوں کی باتوں پر بھروسہ کرتے اور اپنی آخرت کو سدھار لیتے، اور جو نبیوں کی باتوں کو جھوٹا مانتا اللہ کا عذاب ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ساتھ ہی فائدے اور نقصان بھی بتائے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت درست کرنا ہے، ہمیں اسلام اور حق کی باتوں کو پھیلانا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ ہم سب کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم لوگ دنیا کی شوخیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ This worldly life is no more than play and amusement, but the hereafter is indeed the real life, if only they knew۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اصلی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش لوگ سمجھ پاتے۔ آج ہمارے پاس قرآن شریف ہے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پھر بھی ہم گمراہی کے راستوں پر ہیں، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور۔ ہم سب بہتر جانتے ہیں ہم سے پہلے کی امتیں نافرمانی کرتی تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کرتا کہ وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی۔ آج ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم جتنی بار استغفار کریں اتنا کم ہے۔ کیا آپ لوگوں کو کبھی دماغ میں نہیں آیا ہمارے اتنے گناہ، شرک، بدعت کرنے کے باوجود اللہ نے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، نہ ہی ہم لوگوں کو ہلاک کیا؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کچھ تو خاص ہوگا۔ چلیے جانتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی جن کی ہم امت ہے، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج سفر کے بہانے سے ملاقات کی، وہ عظیم ہستی جن کی وجہ سے یہ دنیا، آسمان، چاند، ستارے بنائے گئے، وہ عظیم ہستی جن کا ذکر ہر ایک نبی نے اپنی امت کو بتایا، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ پوری امت اگر زندہ ہے تو ان کی وجہ سے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جانتے بھی نہیں تھے اس زمانے میں، پھر بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں میں جاگ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، رو رو کر کہا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو قریب کر دیا،
میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے. میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھایا گیا. مجھے لال اور سفید خزانے دیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مانگا کہ وہ ان کو قحط سے ایک ساتھ ہلاک نہ کرے اور نہ ہی ان پر کوئی بھاری دشمن غالب آئے جو ان کو نیست و نابود کر دے، چاہے پھر وہ دنیا سارے لوگ مل کر کوشش کیوں نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدلہ نہیں جاتا. میں تیری امت کو قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی بھاری دشمن ان پر غلبہ آنے دوں گا تاکہ وہ ان کی جان لے لیں اور تباہ کر دیں. لیکن تیری امت کے اندر سے ہی لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یا پھر قید کریں گے. آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اللہ کا واسطہ اس فانی دنیا کو اصل مقام نہ سمجھے اور نہ ہی یہ سمجھے کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. واللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا. تو سدھر جائے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم پر موت کب واضح ہو جائے، نہ اپنے اگلے لمحے کا پتہ، نہ کچھ سیکنڈ کی زندگی کا یقین. واللہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو. سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اللہ بہت رحیم ہے اور ہم سے بے شمار محبت کرنے والا ہے. خدارا اپنی آخرت کو سنوار لو. آج ہر ایک شخص لبرلزم اور ماڈسٹی کے پیچھے ایسا بھاگ رہا ہے جیسے کوئی قیدی ایک جیل سے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آزادی نہیں دی جو ہم لوگ آج ویسٹرن کلچر کے پیچھے ایسے دوڑ لگا رہے ہیں جیسے ہماری زندگی کا ایک یہی مقصد ہو؟ واللہ باز آ جائے. یہ سیدھا ہماری آخرت کو خراب کر رہا ہے. جب اسلامک اسکالر اور مولوی اس ٹاپک پر سمجھایا کرتے ہیں تب سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کیا پرانی سوچ ہے؟ نیا زمانہ ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. کیسے آگے بڑھے؟ کیا ویسٹرن کلچر کو جانتے نہیں؟ کچھ وقت پہلے ہی ایپسٹین فائلز اور اس کی حقیقت، کیا کچھ نہیں تھا اس میں؟ ہر ایک انسان کا خون کھولا دینے والی باتیں. اللہ کے لیے اپنے ایمان سے بدگمان نہ ہو. بے شک آگے بڑھے لیکن سمجھداری اور علم کے ساتھ. خدارا اپنے ایمان کو بدگمانی کا شکار مت ہونے دو. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی ہوشیار فرما چکے ہیں. سورہ الکہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس شخص کی اطاعت مت کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا. کیونکہ آنے والے وقت آسان نہیں ہوں گے، فتنے بڑھ جائیں گے اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس لیے ہر جمعے سورہ الکہف کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لو. یہ صرف تلاوت نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. آخر میں بس یہی کہوں گی، ہمیشہ یاد رکھیں یہ دنیا محض ایک کھیل تماشا ہے. حقیقی مقام ہمارا یہ دنیا نہیں ہے. شاید ہم دنیا کو جیتنے آئے تھے لیکن بھول گئے کہ ہمیں خود کو بچانا تھا. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.